الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ کافی سارے دن ناغہ ہوا ہے، ایک تو میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور سفر میں بھی تھا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے ناغے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز دوست احباب بھی خیر خیریت سے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے اگلے سبق کا۔ تو آج کے سبق کے اندر ایک قرآنی اور روحانی وظیفہ ہے کہ 3 آیات اور من چاہا رشتہ۔ دوستو، یہ شادی کے لیے ایک خاص قرآنی عمل ہے۔ جن کی شادی کے اندر رکاوٹ ہے، منگنی کے اندر رکاوٹ ہے یا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں، یا رشتے میں رکاوٹ ہے، کوئی عملیاتی رکاوٹ ہے جس طرح کے عمل کے ذریعے کی جاتی ہے، یا جادو ٹونے کے ذریعے کوئی رکاوٹ ہے، تو تب بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے بات میں یہ بتانا چاہوں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی رجت کا مسئلہ ہے، دوست احباب سوچیں گے کہ رجت کیا ہوتی ہے؟ رجت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا وظیفہ کیا ہے کہ جو بغیر شرائط کے کیا ہے، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کیا ہے کہ جو خود کامل نہیں تھا، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے چھوڑ دیا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر رجت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جب رجت پیدا ہو جائے تو پھر جتنے بھی وظیفے کرتے جائیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وظیفے کریں گے الٹ اثر ہوگا۔ آپ محبت کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، جس کے لیے کرتے ہیں وہ تو سکون سے خود تڑپتے رہتے ہیں، یا رزق کی وسعت کے لیے کرتے ہیں مزید تنگیاں آ جاتی ہیں، یا کوئی جائز اور کام کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا۔ پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں یار کیا ہوا ہے کہ ہم وظائف کر کر تھک گئے ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، پھر لہٰذا یوٹیوب کے اوپر سب فیک آ جاتے ہیں۔ 100 طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر رجت کا مسئلہ ہے تو پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی رجت کا آخری حل، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ملے گا، آپ وہ جائیں اور پہلے رجت کے جو شرائط کے ساتھ میں نے ایک وظیفہ بتایا 11 دن کا وہ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی آپ وظیفہ کرتے جائیں گے ٹھک ٹھک اثر کرتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ رجت کا حل ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل حل ہی اس کا نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ رجت کا مسئلہ ہے تو لازمی وہ رجت والی ویڈیو دیکھ کر پہلے رجت کی شرائط، جو بھی جن چیزوں سے رجت ہوتی ہے میں نے وہ بھی تفصیلاً بتائی ہیں، وہ مکمل شرائط کے ساتھ کریں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد پھر آپ جو بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ العزیز اثر ہوگا اور آپ کا کام بھی ہوگا۔ یہ تحفظ اسلام کوئی ایک فیک چینل نہیں ہے، الحمدللہ ایک ادارہ ہے، اور ادارے کی طرف سے ایک مجرب وظائف بتائے جاتے ہیں، اور ایک مجرب وظائف بتائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ تحفظ اسلام چینل سے لاکھوں لوگوں نے فائدے اٹھائے ہیں، لاکھوں لوگوں نے فائدے اٹھائے ہیں الحمدللہ، جنہوں نے شرائط کے ساتھ، مکمل شرائط کے ساتھ کیا ہے۔ الحمدللہ ان لوگوں کو فائدے ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور وہ انشاءاللہ کچھ تو ویڈیو بیانات بھی ایسے ہیں کہ ان قریب انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے وہ منظر عام پر بھی آئیں گے۔ کافی سارا الحمدللہ لوگوں کو فائدے ہوئے ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ جو شرائط ہوں ان شرائط کے ساتھ مکمل طور پہ وظیفے کو کیا کریں۔ جب آپ شرائط چھوڑ دیتے ہیں
بس ایسے دھڑا دھڑ جناب علی وظیفہ کرتے ہیں تو پھر کیسے اثر؟ اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کمنٹ میں بتا رہے ہوتے ہیں یار جلد جناب علی وظیفہ بتایا کریں، آپ بہت لمبی ویڈیو کر دیتے ہیں۔ یہ جو وظائف شرائط بتاتے ہیں وظائف کے اندر، یہ تو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، ورنہ میں تو ایسے وظیفہ بتا دوں گا، 2 منٹ کی ویڈیو ہوگی، آپ سنیں گے، آپ کرنا شروع کر دیں گے، لیکن اس سے اگر آپ کو فائدہ بھی نہ ہو، فائدہ کیا ہے سننے کا؟ اگر اس سے الٹا آپ کا نقصان ہو، کیا فائدہ؟ تو سب سے پہلے شرائط مکمل طور پہ جانچ پڑتال کر لیا کریں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ نئی شرائط آ جاتی ہیں، اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ پچھلی شرائط ہوتی ہیں، اکثر ایسے وظائف ہوتے ہیں کہ کچھ نئی شرائط آ جاتی ہیں، جس طرح کہ آج کا وظیفہ ہے، اس میں کچھ نئی شرائط ہوں گی، پھر آپ اس کو کیا کریں گے؟ تو ایسے ہے کہ شرائط کو مکمل طور پہ سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے پڑھنے سے انسان کو دل کا سکون ملتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے، مطلب کہ نماز کے اندر مومن بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ اپنے رب سے ملاقات کرنے کو جو بندہ پسند نہیں کرتا، مولا بھی اس سے پسند نہیں کرتا ملاقات کرنا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ مجھ سے محبت نہیں کرتا میں بھی اس سے محبت نہیں کرتا، وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا، اس کی ذات کا کیا ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اس میں فائدہ تو آپ لوگوں کا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ دوستو، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس کو ہر کام میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، اور توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے میں اس کو اپنا دوست رکھتا ہوں۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، مولا کریم ان کے پچھلے جو گناہ تھے ان کو نیکیوں میں بدل کر اس خوش نصیب شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اب تو الحمدللہ رمضان شریف ہے، رمضان شریف کے اندر خوب نیکیاں کمائیں، گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، نیکیاں کمائیں، صدقہ خیرات کریں، کوشش کریں کہ لازمی ان شرائط پر عمل کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں۔ لازمی کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہاں گھر کے اندر نحوستیں نہیں ہوتی، نحوستیں ڈیرہ نہیں لگاتی، جادو ٹونے نہیں ہوتے، اور ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے انسان جو بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح صبح انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ کوشش فرمائے زیادہ نہ سے تو کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ اور اس وظیفے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو، ساتھ کہیں مسجد زیر تعمیر ہو رہی ہے وہاں پہ خرچ کر دیں، یا غریب و یتیم و مسکینوں پہ خرچ کر دیں۔ اس وقت رمضان شریف کا مہینہ ہے، کئی غریب ایسے ہوں گے کہ جن کے پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے، یہ سے حقیقت ہے، اور کئی ایسے ہیں کہ جن کا صبح کا ہے شام کا نہیں ہے۔ رمضان شریف کے مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالیں، صدقات نکالیں، خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ۔ ایک تو وظیفے کی شرط پوری ہو جاتی ہے، اور دوسرا آپ لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ کوشش فرمائیں کہ قریبی کہیں ایسے حقدار ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا دین کی اشاعت کے ادارے جو سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں آپ لوگوں پہ،
دین کی اشاعت کے ادارے مدارس جہاں مسافر طلباء پڑھتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے، ادارے پہ خرچ کریں، زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ کے لحاظ سے خرچ کریں، صدقہ خیرات کے لحاظ سے خرچ کریں۔ یہ اب ہمارا ادارہ یہاں پہ ظاہری بات ہے، مسافر طلباء ہیں، روزے رکھتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں، ان کو روزے رکھوائیں، روزے افطار کریں، اور مسجد کا کام زیر تعمیر ہے، مدرسے کا کام زیر تعمیر ہے، اس میں خرچ کریں۔ اور زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو مدارس پر لگتی ہے، خصوصاً مدارس کے طلباء پر خرچ ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے لحاظ سے اس ادارے کے ساتھ لازمی تعاون کریں کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائڈ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ آپ کوشش فرمائیں کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ لاکھوں ہزاروں جب طلباء پڑھنے والے آپ کے ہی پیسے سے دین کی تعلیم حاصل کریں گے، آپ کے ہی پیسے سے، چونکہ اب ایسا ہے کہ مدرسے کے اندر حقیقت الحمدللہ دوستوں کے تعاون سے مسجد تعمیر تو ہو گئی ہے، مکمل طور پہ ابھی فی الحال نہیں ہوئی، لیکن کلین کی ضرورت ہے اور پنکھے کی ضرورت ہے۔ پنکھے چونکہ اب گرمیاں آ رہی ہیں، کم از کم ہمیں 40 پنکھے کی ضرورت ہے، کم از کم 40 پنکھے کی ضرورت ہے۔ کوشش فرمائیں کہ پنکھے لے کر بھیج دیں، خود اپنے ہاتھوں سے بھیج دیں۔ کوئی دوست سریا لے کر دینا چاہتا ہے، سیمٹ لے کر دینا چاہتا ہے، یا بچوں کے جناب علی سحری افطاری میں حصہ بڑھانا چاہتا ہے، تو کوشش فرمائیں اس مقدس مہینے کے اندر اس مقدس کاموں میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جاز کیش اکاؤنٹ، الائڈ بینک اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے ہی کرم نوازی فرمائے گا اور دکھ تکلیفیں دور ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ مکمل شرائط، ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں قرآنی وظیفہ ہے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ہر حال میں کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور 3 آیات سورت آل عمران کی پہلی 3 آیات، سورت آل عمران کی پہلی 3 آیات روزانہ 319 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ۔ اب وہ درود ابراہیمی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں، یا کوئی چھوٹا سا درود جو بھی آتا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر 319 مرتبہ سورت آل عمران کی پہلی 3 آیات 319 مرتبہ پڑھیں، اور یہ عمل 21 دن تک لگاتار کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگر ان شرائط کے ساتھ آپ کریں گے، رشتوں کی رکاوٹ دور ہو جائے گی، جہاں چاہتے ہیں وہیں پہ شادی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔